السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوست اور بزرگوں، یہ مختصر تاریخ حضرت مالک دینار رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب کی آمد، واقعات و کرامات، راجہ چیرمان پیرمال کے قبول اسلام اور کیرلا کا عرب سے تعلق کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے، حضرت مالک دینار اور کاسرگوڑ کی قدیم مسجد، یہ کتاب کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ ان کی باتوں کو لکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، وہ سنہرا زمانہ تھا، اس زمانے میں اسلام کی روشنی اپنی بھولی مسکراہٹ کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی، بلبلان توحید نغمے شیریں گانے لگے، قرآن پاک کی روشنی نے پردے ظلمت چاک کر ڈالا، اخوت کی تازہ کلیوں سے کائنات مہکنے لگی، اولاد آدم جو گمراہی کے ٹھنڈی لحاف اوڑھے سوئی بھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی، علمی میدان کی طرف کوچ کرنے لگی۔ آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ابتدائی زمانے کے بزرگان دین نے دنیا کے سامنے ایک نظام قائم کیا جس میں اونچ نیچ کا کوئی فرق نہ تھا، چھوا چھوت کا کوئی داغ نہ تھا۔ اسلام نے صفات دہر سے نفاق کو نکال ڈالا، اس کے سینکڑوں علمبردار دین کے دائی بن کر ساحل کیرلا کو آئے۔ ان میں حضرت مالک بن دینار اور حضرت مالک بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صحابہ بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت مالک دینار رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے پہلے کیرلا کی سرزمین پر بہت سارے دوسرے فرزندان توحید نے اپنے قدم کو رکھا، اور اس سرزمین کے جو راجہ تھے اس وقت چکرورتی چیرمان پیرامال، 1200 سال پہلے وہ کیرلا کی سرزمین پہ حکومت کرتے تھے، بہت نیک اور عوام کے محبوب ترین بادشاہ تھے۔ ان کے زمانے میں ملک اقتصادی، کاشتکاری، ہر اعتبار سے بہت ہی زیادہ معروف اور مشہور تھا۔ اس زمانے میں عرب کی ایک بہت بڑی جماعت ہندوستان کی جانب روانہ ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم کو ڈھونڈنے کے لیے، جبل آدم کی زیارت کرنے کے لیے سری لنکا جا رہی تھی، اور وہ لوگ راستے میں موجود کیرلا کے اندر کڈنگلور کے اندر ٹھہرے۔ وہاں پر اس بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ عرب کے کچھ لوگ دین کے داعی بن کر تشریف لائے ہیں، تو وہ چونکہ ہر ایک کی بڑی ہی تعظیم اور توقیر کیا کرتا تھا، تو اس نے ان کو بلایا۔ ان کے ایک رکن تھے شیخ ظہیر الدین، انہوں نے مہاراج کی بارگاہ میں آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات اور اسلام کی روشنی، اسلام کا نور پیش کیا۔ وہ سن کر بڑے ہی حیران ہوئے اور بڑے ہی مرعوب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا واقعہ بیان کیجئے جس کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہو۔ تو حضرت شیخ ظہیر الدین نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر، جس میں چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے، یہ واقعہ پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس راجہ نے کہا کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوگا تو ضرور ہماری کتابوں میں لکھا ہوگا، کیونکہ دنیا میں جس راجہ کے وقت میں کوئی بھی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے ہر دور کے راجاؤں نے اس کو لکھ کر کے کتاب میں رکھا ہوا ہے۔ وہ گیا اور اپنی لائبریری میں چھان بین کی ایک کتاب میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی واقعے کا ذکر تھا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ جب یہ دونوں باتیں میچ ہوئی، مل گئی، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی دین اسلام کی، حضور کے لیے خاص محبت پیدا ہو گئی، اور اس کا یقین ہو گیا اسلام سچ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ راجہ چیرمان نے مذکورہ شیخ کے روبرو کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، لیکن راجہ نے شیخ اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی کسی کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کے درمیان احتجاج کا خدشہ ہے اور لوگوں کے بغاوت کا بھی خدشہ ہے، اس لیے یہ لوگ
اپنی تمام کاموں کو انجام دینے کے بعد سرندیب کی جانب چلے گئے۔ واپسی میں کڈنگلور میں رکے تو دوبارہ راجا سے ملاقات ہوا۔ تب راجا اس وقت تک پکے مسلمان بن چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عربستان جانا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ سن کر شیخ اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں بڑی مسرت پیدا ہوئی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ راجا نے سفر کے لیے جہاز اور دوسری تیاریاں مکمل کی اور اپنی تمام طرح کی بادشاہ راج پاٹ کو انہوں نے اپنے لوگوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ کچھ دن میں اپنے تمام کاموں سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ راجا چیرمال پیرمال نے قیمتی ہیروں سے بھرا ایک صندوق، سونے سے بھری 10 پیٹیاں، سونے کے منقش سکوں سے بھری 10 پیٹیاں، جملہ 21 پیٹیاں اپنے ساتھ لے کر کڈنگلور سے رات کے وقت میں چپکے سے روانہ ہو گیا۔ مشہور مورخ عمر سہروردی نے اسی طرح لکھا ہے، راجا چکوتی چیرمان پیرمان عرب کی سرزمین پر جانے کے بعد تاج الدین شاہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بعض مورخین کے مطابق مالک بن حبیب کی بیٹی رضیہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور پورے عرب کے اندر شاہ تاج الدین بڑے مشہور ہوئے۔ راجا چیرمان پیرمال عربوں کے درمیان جب خوب زیادہ محبت کی نظروں سے دیکھے جانے لگے تو ایک بار وہاں کے کچھ لوگوں نے، ایک وفد نے آ کر کے ان سے کہا کہ ہم مالابار میں جا کر دین اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور وہاں مسجد بنانے کی تمنا ظاہر کی۔ یہ سنتے ہی راجا نے کہا کہ میں اس مہم میں بھرپور شرکت کروں گا اور آپ کے ساتھ میں جاؤں گا۔ راجا اپنے وطن واپس جانے سے کیوں مایوس ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کا مرض شدت اختیار کر گیا، شدید بیمار پڑ گئے اور اس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ سفر نہ کر سکے۔ لیکن انہوں نے جانے والے وفد کے ساتھ اپنا عہد لیا، وعدہ کروایا کہ وہاں جا کر کے لوگوں کے درمیان دین اسلام کو پھیلائیں اور اللہ کا گھر وہاں پہ قائم کریں۔ اس وفد کے قائدین میں شرف بن مالک، مالک دینار اور مالک بن حبیب جیسے بزرگوں کی شمولیت تھی۔ ان کو بلا کر کے انہوں نے وعدہ لیا اور جانے کے وقت میں اپنی مادری زبان میں چند مراسلے لکھ کر کے دے دیا اور کہا کہ وہاں جانے کے بعد دھرم پٹنم، کیلون، پڑلائنی، کڈنگلور ان چاروں بندرگاہوں میں سے کسی جگہ پہ آپ قیام کر لینا اور ان صاحبان کے جانے کے بعد وہ راجا چیرمان پیرمال کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاہ تاج الدین کے انتقال نے دین اسلام کے علمبرداروں کو اپنی مہم سے نہیں روکا اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہ جماعت مالابار روانہ ہوئی۔ صاحب رحلت الملوک کہتے ہیں کہ اس مقدس جماعت میں جو اسلام کا نورانی پیغام پہنچانے کے لیے جمع ہوئے تھے ان میں شرف بن مالک، مالک بن دینار، مالک بن حبیب، قمریہ اور ان کی اولاد حسن عبد الرحمن، ابراہیم موسیٰ صدر الدین، فاطمہ، عائشہ، زبیبہ، حلیطہ، محمد بن مالک کے لڑکے حسین، عمر، زین الدین جیسے بزرگ اور ان کے اقربا، حافظ قرآن، کاتبین شامل تھے۔ یہ جماعت پورے 44 آدمیوں پر مشتمل تھی جو 2 جہازوں میں سوار ہو کر نکلی، لیکن راستے میں ایک جہاز طوفان کی وجہ سے تمل ناڈو کی جانب نکل گیا اور دوسرا جس میں حضرت شرف بن مالک، مالک بن دینار، حبیب بن مالک اور ان کے اقربا سفر کر رہے تھے وہ کڈنگلور پہنچا اور اس جماعت کے امیر مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مذکورہ جماعت نے جس کی قیادت مالک بن دینار کر رہے تھے کڈنگلور کے راجا سے ملاقات کی اور اسے راجا چیرمان پیرمال کا مکتوب دیا جس میں اس جماعت کو مسجد کی جگہ دینے، اس کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ راجا نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس جماعت کا استقبال کیا اور تعمیر مسجد کے لیے جگہ دی، نیز مسجد کے اخراجات کے لیے زمین اور باغات وقف کیے، دوسری امداد بھی دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی سرزمین پر پہلی مسجد وجود میں آئی۔ خود مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد کے قاضی کا منصب قبول کیا اور اس کے بعد آس پڑوس کے علاقوں میں اپنے ساتھیوں کو بھیج کر کے دین اسلام کی تبلیغ کرواتے رہے، جس کی وجہ سے وہاں آس پڑوس کے علاقے میں اور کیرلا کی سرزمین پر تقریباً 10 مسجدیں آباد ہو گئی، تیار ہو گئی۔ ان میں سے بہت سارے تو اب ان کا وجود نہیں ہے، لیکن کاسرگڑھ کی مسجد جو آج بھی واقع ہے، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کے
نام سے مشہور اور معروف ہے، اس کی جی جان سے وہاں کے لوگوں نے حفاظت کی، کیونکہ حضرت مالک بن دینار اور ان کے اولاد سے وہاں کے لوگوں کو بڑی محبت تھی۔ وہاں کے لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس کی ساری زندگی حفاظت کی۔ آج بھی وہ مسجد قائم و دائم ہے، لیکن آج ان کے شکل و صورت اور حیت کے اندر دن بدن تبدیلی کی گئی ہے، اس میں کچھ نئے چیزوں کو جوڑا گیا ہے، لیکن وہ پرانی مسجد آج بھی وہ جگہ واقع ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مقدس بھی وہیں پہ موجود ہے، ان کے بیٹے حضرت محمد بن مالک کا بھی مزار ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار کا مزار خراسان میں ہے، لیکن میرے دوستو وہ خراسان جب تشریف لے گئے تھے، لیکن واپسی میں کڈن بلور میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں پہ ان کا مزار مبارک بنایا گیا، ایسا تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ مزار مبارک اور وہ مسجد جو لکڑی کی مسجد سے مشہور اور معروف ہے، لوگ دور دور سے اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی مرادیں بھی پاتے ہیں۔ کثرت سے یہاں پہ کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک گونگا مانگنے والا حضرت مالک بن دینار کے دربار میں حاضر ہوا اور آپ کے مزار مبارک کے قریب کھڑے ہو کر اپنا گونگا پن دور کرنے کے لیے خوب دعا مانگی۔ اس کے بعد مسجد کے سامنے ایک درخت کے نیچے آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اسے بھوک محسوس ہوئی، اس نے درخت سے کچھ پھل توڑ کر کے کھایا اور درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکان کی وجہ سے اسے جلد نیند آ گئی۔ خواب میں اس نے ایک بزرگ کو دیکھا جو اس کے قریب آئے، پیٹھ پر تھپکی دی، فرمانے لگے، بیٹے سورج خط استوا سے نکل چکا ہے، اٹھو اور جا کر اذان دے دو۔ گونگا جھٹ بیدار ہوا، تعجب کرنے لگا کیونکہ اس کی زندگی میں 4 چاند لگ گئے تھے، اس کی زبان واپس آ گئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر اس نے اونچی اور میٹھی زبان میں اذان دی، نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک بار ایک گونگا اور ایک اندھا مل کر حضرت مالک دینار کے مزار کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کے دربار میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں اپنا شکوہ پیش کیا۔ باہر آ کر دونوں نے چند گھروں سے مانگ کر کچھ غلہ جمع کیا۔ غلہ لے کر ایک مسلمان کے گھر گئے جہاں انہوں نے مالک کے مکان سے غلہ پکانے کی درخواست کی۔ اس کے بعد وہ حضرت مالک دینار کے مزار کے سامنے میدان میں آ کے لیٹ گئے۔ دونوں تھوڑی دیر میں سو گئے۔ نیند کی حالت میں ایک آدمی نے آ کے تھپکی دی، جٹ سے دونوں بیدار گئے۔ اپنے آپ میں تبدیلی پا کر دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ گونگا اچھی طرح باتیں کر رہا تھا، اندھے کو ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کچھ وقت بعد دونوں اس گھر میں گئے جہاں انہوں نے اناج پکانے کے لیے دیا تھا۔ جب انہوں نے کھانا مانگا تو گھر والوں نے غصے میں آ کے ڈانٹا اور کہا کہ مجھے یہ غلہ تو ایک گونگے اور اندھے نے دیا تھا، وہ تو تم نہیں ہو، بات بھی کرتے ہو، دیکھتے بھی ہو۔ اس کے جواب میں دونوں نے سارا ماجرا سنایا، جسے سن کر گھر والے بھی حیران رہ گئے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس جگہ پر بڑے بڑے اولیاء کرام نے آ کر مراقبہ کیا ہے اور انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ اس مزار پاک میں کوئی تابعی نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہیں، آرام فرما ہیں۔ بہت سارے اولیاء کرام اور بڑے بڑے لوگوں نے اس مقام پر حاضری دی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ تمام کو بھی بار بار اس مقام پر زیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔